حقق الحقائق وأوضح الطرائق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلائق والمخصوص بتواتر المعجزات وتواهر الخوارق ورضي الله تعالى عن أصحابه الأعلام الذين أظهر الله بهم دينه القويم في أقصى المغارب والمشارق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى او کما قال وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تمام تعریفیں، توصیفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، ثنائیں، بزرگیاں اللہ جل وعلا کے لیے. صلاۃ و سلام ہو میرے اس آقا احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی ویستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قراءت قرآن کی، اللہ کی تعریف بیان کی اور مجھ محمد پر درود پڑھا، یہ تین کام کرنے کے بعد جب اللہ سے بھیک مانگی، اپنے گناہوں کی بخشش کی، تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق وہ اس جگہ مانگنے کے لیے پہنچا جو اس بھیک مانگنے کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے بہترین ٹھکانہ تھا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میرے آقا جان عالم پر درود پڑھا کرو، اور اگر یہ چاہو کہ تم غلاموں کو آزاد کرو تو سنو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کو جپنا. درود کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ملتے ہیں. درود پڑھو، درود پڑھو. درود بندہ مومن کا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور دعا کی مقبولیت کا معیار یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر یہ تو چاہے، جو تجھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے مانگا کر. جب تو اپنے بھائی کے لیے مانگے گا، فرشتہ تیرے لیے مانگے گا، اللہ تجھے عطا کر دے گا. تو جب بندہ مومن اللہ سے یہ بھیک مانگے گا، اے مولا اپنے حبیب کا نصیبہ، میرے آقا کے درجات، وہ درجات کہ جس کا وعدہ تو نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں کیا ہے، ہر لمحہ بڑھا. جب بندہ بھیک مانگے گا، فرشتے اللہ جل وعلا کے حضور اس کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگیں گے، اور جب فرشتے اس کے لیے دعا مانگیں گے، اب ایک عام بندہ مومن کے لیے وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جب وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، اب اللہ کی رحمت ہر سو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور چھما چھم اس پر برستی ہے، اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، حاجات پوری کر دی جاتی ہیں. جناب ابو بکر نے فرمایا لوگو اگر تم یہ چاہو مجھ سے پوچھو غلام آزاد کرنے سے افضل بھی کوئی عمل ہے. غلام آزاد کرنے کا کیا مطلب؟ گویا کہ ایک انسان کو حیات بخشنا، گویا کہ اس ایک انسان کو زندگی دینا. اگر تم یہ پوچھو اس روئے زمین پر کسی مردہ کو زندہ کر دینے سے بھی افضل کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کو جپنا ہے، وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ اللہ کے حضور مصطفیٰ کے لیے دعا کرنا ہے. کیونکہ جب بندہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا، اللہ جل وعلا کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ اللہ اس کے درجات بلند فرما دے گا. آج کا عنوان عاشقوں کے امام کے نام، اور ان پر ہوں کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں سلام. میری مراد جناب صدیق اکبر یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون کے مصداق میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق. یوں تو میرے آقا ترغیب دلاتے تھے صدقہ کیا کرو. فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ کرو بلائیں ٹل جائیں گی. لیکن آج غزوہ تبوک کا دن ہے، یہ حکم استحبابی نہیں وجوبی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مال صدقہ کرو.
صحابہ نے حسب توفیق خرچ کیا۔ جناب عثمان حاضر خدمت ہیں، 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان لے کر آ گئے اور 10,000 دینار میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اباب ذی وقار جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما۔ جناب عمر فرماتے ہیں جب سے میں ایمان لایا تھا تب سے ایک ہی حسرت تھی، تب سے ایک ہی حسرت تھی، وہ حسرت یہ تھی وہ دن کب آئے گا جب مصطفیٰ کے دربار میں عمر ابو بکر سے بڑھ جائے گا۔ آج کا دن میں نے دیکھا کہ مال کوانٹٹی میں میرے پاس زیادہ ہے تو دل میں یہ خیال گزرا ان سبقتہ یوما، اگر ابو بکر سے بڑا جا سکتا ہے تو عمر وہ موقع آج ہی ہے، عمر وہ موقع آج ہی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے حکم سنا، میں گھر آیا، مال کے 2 حصے کیے، فجئت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گزار ہے میں اپنا نصف مال لے کر آ گیا۔ ارے کون کہتا ہے میرے آقا دلوں کے احوال پر واقف نہیں؟ جسے شک ہو جا کے عمر سے پوچھ لے۔ یہ عثمان ابھی میں بیان کر چکا، ہزاروں اونٹ ہزاروں دینار خرچ کیے، مصطفیٰ نے تو نہیں پوچھا اے عثمان کیا پیش خدمت کیا؟ مصطفیٰ نے نہیں پوچھا اے عثمان کیا پیش خدمت کیا؟ جناب عمر آتے ہیں اس خیال سے گئے تھے فوافق ذلك مالا عندي فقلت فرمایا ان اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، بازی لے جانے کا دن، سبقت لے جانے کا دن آج ہے۔ عمر یہ خیال لے کر گئے تھے، جب وہ اس خیال کے ساتھ واپس پلٹے تو مصطفیٰ نے پوچھ لیا، میرے آقا نے فرمایا ما ابقیت لأہلک ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فقلت مثلہ، از گزار ہوئے اے میرے آقا اتنا ہی چھوڑ آیا جتنا لے آیا، اتنا ہی چھوڑ آیا جتنا لے آیا۔ یہ کیا تھی؟ شریعت۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے شرع، ایک ہے روح شرع۔ اب ڈاکٹر اقبال صاحب اسی واقعے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ اے عمر کچھ گھر بھی چھوڑ آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے شریعت یہ کہتی ہے، قرآن میں اللہ یہ تعلیم دیتا ہے اے میرے بندو تمہاری اولاد کو حالت ضعف اور مسکینی میں چھوڑ کر مرنے سے اچھا یہ ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے دستے نگر نہ ہو، وہ لوگوں کے محتاج نہ ہو۔ تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر گھر کیا چھوڑائے؟ از کی ہے نصف مال فزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اے میرے آقا از روح شرع عمر آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا، یہ ہے شریعت۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن آج کا خراج، لیکن آج کا سلام، لیکن آج کا نذرانہ میرے اس آقا جناب ابو بکر الصدیق الموتق العتیق کے لیے ہے، جو میرے آقا جان عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب حضور پیش ہوئے، امام بغوی نے تفسیر بغوی میں لکھا، ابو نعیم نے الحلیہ میں لکھا، عمر کہتے ہیں میں روز ہی ابو بکر کو تکتا تھا، روز ہی اس کا لباس دیکھتا تھا، لیکن آج لباس کچھ اور ہے، آج لباس کچھ اور ہے۔ میں نے دیکھا وعلیہ عباءۃ، میں نے جب دیکھا قد خللھا فی صدرہ، آج ابو بکر عبا اوڑے ہوئے ہیں اور بٹن ببول کے کانٹے ہیں۔ بٹن کیا ہیں؟ ببول کے کانٹے ہیں۔ اتنے میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، جبریل بھی دیکھ رہے ہیں۔ حبت جبریل وعلیہ تنفست، جناب جبریل تشریف لائے، وہو متخلل بہا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر صدیق کو دیکھتے ہیں، ایک نظر جبریل کو دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے جبریل، یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ اے جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ جناب جبریل عرض گزار ہیں ان اللہ تعالی امر الملائکہ ان تتخلل فی السماء کتخلل ابی بکر فی الارض، یا رسول اللہ، آقا اللہ نے آسمان میں فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے آج تمہارا لباس ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا روئے زمین پر میرے محبوب کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دینے والے میرے صدیق کا ہے۔ دیکھو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ لباس میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، نہ فقط مجھے یہ حکم دیا ہے بلکہ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ آج وہ وہی لباس پہنے۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اب میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے پاس انہیں دیکھتے ہیں، وآتی ابو بکر بکل ما عندہ، جناب ابو بکر ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ فقال لہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پوچھتے ہیں ما بقیت لأہلک، وہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو، وہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، عرض گزار ہوئے اے میرے آقا چھوڑ آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار، رخت و جنس، اسپِ کمر، سم و شتر و قاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دید آئے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ اب ابدی وقار یہ حالت ہے۔ یقول عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، لا اسابقک الی شیء ابدا، لا اسابقک الی شیء ابدا۔ اے ابو بکر، اے ابو بکر، آج کا دن بھی چلا گیا اور عمر یہ کہتا ہے اب زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے گا جب عمر ابو بکر سے بڑھ جائے گا۔ اب عابدی وقار میرے آقا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، لوگوں نے کہا کہ عمر ابو بکر سے افضل ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا لوگوں کو بلایا اور فرمایا سنو، لیلۃ ابی بکر خیر من اہل عمر، ابو بکر کی وہ ایک رات عمر کے کل کنبہ و قبیلہ سے افضل ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام جناب عمر فرماتے ہیں آج مجھے یہ یقین ہو گیا وہ لمحہ کبھی نہ آئے گا جب میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيَقُولُ كُلَّهُ أَرَادٍ أَنْتَ عَنِّي، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا تو وہی چاہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، میں کہنے پر مجبور ہوں۔ اس حدیث پاک کو دیکھیے، جناب جبریل عرض کرتے ہیں اللہ صدیق کو سلام عرض کرتا، اللہ صدیق کو سلام دیتا ہے، فیقول اے حبیب، اور یہ فرماتا ہے اپنی زبان اطہر سے
صدیق سے پوچھئے ارادن انت انی، کیا صدیق مجھ سے راضی ہے؟ کیا صدیق مجھ سے راضی ہے؟ تو گویا جب صدیق کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہو گئی تو پھر صدیق وہی چاہتے ہیں، صدیق وہی کرتے ہیں جو مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جناب ابو بکر کو اللہ کا یہ پیغام دیا، وہ جھوم اٹھے، بے ساختہ پکار اٹھے، قال ابو بکر انا عن ربی راد، انا عن ربی راد، انا عن ربی راد۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، صدیق اپنے مولا سے راضی ہے، اے میرے آقا صدیق اپنے مولا سے راضی ہے۔ آباد بذی وقار، یہ میرے آقا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بلا شبہ جناب ابو بکر افضل البشر ہیں بعد النبیین والمرسلین۔ تمام مخلوق میں اللہ مجھے اور آپ کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے اور نغمے گاتے رہنے، الاپتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی اسی نوری مسجد میں آج سے انشاءاللہ العزیز فیضان نماز کو 7 دن کا رہائشی شروع ہوگا، تو جو احباب ٹائم رکھتے ہوں، جن کے پاس سارا دن فری ہو، انہیں چاہیے کہ وہ سارا دن